یہاں اللہ تعالیٰ یہ مثال بتا دے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر اس کا بنے مسلمانوں میں ہوں گے۔ یہ بات خود یہ بھی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بات بتایا کہ مسلمانوں میں اچھے خاصے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی گودوں میں جھولیوں میں بیٹھنا پسند کریں گے، ان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، ان کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ یہاں تھوڑی سی سختی کے ساتھ وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسلمان ہو جو کہے کہ یار کیوں ایسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رکھیں، ان کو مان لیں، ان کی بات چلتی ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس کھانا پینا ہے، ان کے پاس سائنس ہے، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا خام خواہ کہ یہ چیزیں بہت ساری جو ہیں یہ ہیں، آپ ان کو بڑا مان لیں اور ان کو برادر بزرگ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ اگر ان کو مانتا ہے اور ان کے اندر اپنے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہوگا تو اپنے دین کو آپ قربان کریں گے، یعنی دین کی قربانی اپنی آپ کو ضروری کرنے پڑے گی۔ جب ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے طور اطوار بھی اپنائیں گے، ان کی زندگی بھی اپنائیں گے، ان کی طرح رہیں گے، ان کی طرح بیٹھیں گے، ان کی طرح کھائیں گے، ان کی طرح آپ چھٹیاں کریں گے، جو وہ چھٹیاں کرتے ہیں آپ بھی وہ چھٹیاں کریں۔ یہ بات ذرا توجہ کریں، ابھی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ بہت سارے اسلامی ملکوں میں چھٹی کا دن کون سا ہے جی؟ اتوار اور ہفتہ۔ مزے کی بات ہے، ہفتے والے دن یہودیوں کا چھٹیوں کا دن، چھٹی کا دن ہے سبت، جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ چھٹی والا دن، ہفتے والا دن یہودیوں، اتوار والا دن جو ہے وہ عیسائیوں کا چھٹی کا دن ہے، جمعے والا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے چھٹی کا دن رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف بھارت اسلامی ملک میں نہ صرف یہ ہے کہ ایک دن، بلکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم یہودیوں کو بھی راضی کریں گے، ہم عیسائیوں کو بھی راضی کریں گے، کیونکہ ان کی مارکیٹس ہیں، ان کے بازار ہیں، وہ پورے جہان کی معیشت پہ قابض ہیں۔ ہم نے چھٹی کی تو ہمارا تو رڑا ہو جائے گا۔ ہاں، تو نتیجہ کیا کیا؟ انہوں نے جمعہ کی چھٹی نہ کی اور ہفتہ اور اتوار چھٹی رکھ دی۔ کچھ اسلامی ملک ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں، اچھی خاصی قربانی دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ ان کی مجبوری نہیں ہے، مجبوری ان اہل یہود کی بنی ہوئی ہے، اہل نصارہ کی بنی ہوئی ہے، ان ملکوں کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ لوگ جو یہ خیال کر کے آگے بات آ رہی ہے، ڈر ان کو یہ لگا رہتا ہے کہ اگر ہم ان کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو ہماری بڑی اکانومی بڑے نقصان میں چلی جاتی ہے، ہم معیشت ہماری بڑی کمزور ہو جاتی ہے، اور ہم ایک دن جمعے کا اپنی چھٹی کریں، ہفتے والے دن بھی وہ انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہیں وہ بند ہیں، اتوار والے دن بھی وہ بند ہیں، چونکہ زور ہے، ہاں اہل یہود کا زور ہے، وہ ہفتے والے دن انہوں نے پورے جہان کی مارکیٹس جو ہے نا مرکزی وہ بند رہتی ہیں، کیونکہ وہ معیشت پر قابض ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ بند، ہر شے بند۔ اتوار والے دن اہل نصارہ جو ہیں ان کا زور چلتا ہے، انہوں نے بند کیا ہوا ہے، تو وہ مل ملا کے ان کی دو چھٹیاں پورے ہفتے کی پورے انہوں نے آپس میں مل ملا کے دونوں چھٹیاں کر رکھی ہیں، پکی پکی، ہفتہ اتوار چھٹی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی ہفتہ اتوار چھٹی، بعض اسلامی ملکوں میں، بعض اسلامی لیکن بعض اسلامی ملک وہ ان حوالوں سے انہوں نے چھٹی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں۔ یہ جو گلف کے بہت سارے ملک ہیں جیسے سعودیہ ہے، جیسے یہ چھوٹے ممالک کے دوسرے تیل والے، اور ایران ہے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، یہ جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں، ہفتہ اتوار کو نہیں کرتے۔ یہ ایک مثال ہے، ہاں یہ نہیں کہ سارا یہی کام ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرے کہ ان کو آپ برتری نہ دیں، ان کے پیچھے نہ چلیں،
ان کے مطابق اپنی زندگی نہ رکھیں. آپ کا جمعے والے دن چھٹی ہونی چاہیے. اب کیا ہوا ہے, ادھورا سا کام رکھا ہوا ہے, جمعے والے دن بھی آدھی چھٹی کر لی, ہفتہ کو بھی ان کی چھٹی, اتوار کو بھی ان کی چھٹی, آدھا ہفتہ اس طرح مارا جاتا ہے ہمارے ملک. ہاں تو ان کو 2 دن وہ ان کے اس میں کام کم ہوتا ہے, ہمارے ہاں تقریباً 3 دن مان جاتے ہیں چونکہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن اگر ہم کریں اپنے ملک کے مطابق, اپنے قاعدے کے مطابق چلیں, تو 1 دن کا جو ہے نا نافع بنتا ہے. بہرحال